چونکہ اس سے پہلے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، حجاب کا ذکر آیا ہے۔ اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی چیز بھی مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ سب کے لیے حکم آ گیا، لیکن جو مستقل محرم ہیں، محرمات ابدیہ، ان کا ذکر یہاں کیا گیا۔ ظاہر ہے آبا میں باپ ہے، دادا ہے، اسی طرح پورا سلسلہ اس میں آ جاتا ہے، پھر نانا بھی ہے۔ تو ازواج مطہرات کے لیے فرمایا گیا کہ ان سے پردہ نہیں ہے، ولا ابنائہن، بیٹوں سے بھی نہیں ہے، بھائیوں سے بھی نہیں ہے، ولا اخوانہن، ولا ابناء اخوانہن، بھتیجوں سے بھی نہیں ہے، ولا ابناء اخواتہن، بھانجوں سے بھی نہیں ہے، ولا نسائہن، اور جو اپنی عورتیں ہیں جان پہچان کی، ان سے بھی نہیں ہے، آنا جانا ان کا ہوتا ہے، ان سے بھی نہیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کی کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں، ان سے بھی نہیں۔ واتقین اللہ، اے نبی علیہ السلام کی ازواج اللہ سے ڈرتی، یعنی یہ احکام ہیں، ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ جو جو حکم آ جائے اس پہ عمل کریں۔ اب یہ جو حکم آیا ہے یہ ایمان والی عام عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، جیسا کہ سورہ نور میں گزرا ہے۔ تو جو ازواج مطہرات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کہیں یہ بات بنیاد نہ بنا لیں کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ تو مائیں ہیں، ان سے تو پردہ نہیں، تو ہے فرق ہے۔ روحانی طور پہ حضور علیہ السلام کی ازواج پوری امت کی مائیں ہیں، لیکن پردے کا حکم جو ہے وہ اسی طرح ہے، جس طرح عام عورتوں کو حکم دیا ہے اسی طرح ان خاص عورتوں کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا۔ یہ وہ رشتے ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اصل محرم ہے، ان سے پردہ نہیں۔ باقی جو بھی ہیں اب وہ آئیں، کوئی ضرورت ہے تو پردے کے پیچھے سے، پردے لٹکا دیے گئے دروازوں پر، دروازے پردہ ہی ہوتا تھا، تو جو ایک ایک کمرہ تھا، حجرات جو ہیں، سورۃ الحجرات، یہ ازواج مطہرات کی جو حجرے تھے وہ نام ہے سورت کا، جو پارہ نمبر 26 میں۔ تو اب اور اجازت نہیں کسی کو۔ ہاں یہ ہے کہ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں کمرے میں حضرت ابوبکر صدیق آ جائیں، والد تھے، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے ہاں آ جائیں، اجازت ہے، حضرت حفصہ کے ہاں، ٹھیک، بھائی آ جاتے ہیں، یہ رشتے ہیں سارے بتا دی۔ باقی سب کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ حکم آ گیا ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کس عورت نے کتنا عمل کیا ہے، اس وہ بات اللہ پاک کی نگاہ میں ہے، یہ حکم۔ اور ازواج مطہرات نے فوراً اس پہ عمل کیا، امت کے لیے آیا، امت کی عورتوں نے اس پہ عمل کیا، پردے کے حکم پہ۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں جہاں دیگر احکام
یہ حالات ہم نے کیے ہیں، وہاں ان سے بڑھ کے اس حکم کے ساتھ ہم نے نامناسب معاملہ کیا ہوا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ گویا کہ ناممکنات میں سے اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ سر آنکھوں پہ، لیکن عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل ہو سکتا ہے، کرنا پڑے گا۔ ازواج مطہرات سے فرمایا واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، اور اسی میں خیر ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تو ازواج مطہرات اور اس دور کے مسلمان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، تمہارے لیے اس میں بہت بہتری، دل کی پاکیزگی نصیب ہوگی۔ تو پھر جب یہی حکم عام عورتوں کے لیے ہے اور عام امت کے مردوں کو بھی یہی حکم ہے، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ یہ بیان فرما کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے پہلے ہم نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 42 سے آگے پڑھا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ السلام۔ کہ اہل ایمان پہ اللہ پاک جو ذکر کثیر کرتے ہیں رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے فرشتے بھی، اور ان کو سلام نصیب ہوگا ملاقات کے دن۔ یہاں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین صلاح بھیجتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا جب یہ لفظ اللہ پاک کی طرف منسوب ہے تو اس کا معنی ہوا رحمت، فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو معنی استغفار ہے، ایمان والوں کی طرف منسوب ہو تو معنی دعا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو ان پر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وسلموا تسلیما، اور سلام کہہ کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صلاح کا تو اب معنی سمجھ میں آتا ہے نماز میں جو سکھایا گیا ہے، سلام کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے جو نماز میں سکھایا گیا، سلام کا طریقہ ہمیں آتا ہے وہ نماز میں جو سکھایا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صلاح کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ درود شریف جو آ جاتا ہے سب سے مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اسم، صلاح اور سلام دونوں۔ تو اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اس کا اہتمام کرو، یعنی تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھرانے پر صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ چونکہ گھرانے کا ذکر آ رہا تھا تو گھرانہ کس کا ہے؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ صلاح کا طریقہ آپ بتا دیں، تو آپ نے یہی مجھ پر، میرے گھرانے پر دعا کرو کہ اللہ کی رحمت نازل، اور فرمایا جو ایسا کرے گا وہ ایک بار کہے گا 10 رحمتیں اللہ پاک اس پہ نازل کریں گے۔ اور محدثین نے فرمایا یہ 10 کم سے کم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار جو درود پڑے گا مجھ پہ، درود سلام بھیجے گا، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس پر ایک کے بدلے میں رحمت نازل کریں۔ اور محدثین کرام نے فرمایا یہ کم سے کم ہے، اس لیے درود شریف کی کثرت اختیار کی جائے۔ درود شریف سے انسان کی دنیا سنورتی ہے، موت بھی سنورتی ہے، قبر بھی سنورتی ہے، اور حشر بھی سنورتی ہے۔ اس پر بعض ائمہ نے پورے رسالے یعنی چھوٹی کتابیں لکھی ہوئی، یہ ایک طویل مضمون ہے، اس میں اتنا زیادہ نفع ہے اہل ایمان کا۔ ربط میں یہ فرمایا گیا کہ حضور کی ذات اور حضور کا گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ تم انگلی اٹھاؤ، یہ گھرانہ ایسا ہے جس پہ یہ ذات اور اس ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ازواج مطہرات، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان پر اللہ پاک کے فرشتے اور جو صحیح ایمان والا ہے وہ سلام و صلات بھیجتا ہے۔ اللہ پاک خود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ مفہوم کیا نکلا؟ مفسرین کرام جو بنیادی مفسر ہیں قرآن شریف کے، وہ فرماتے ہیں یہ اللہ پاک سکھا رہے ہیں اہل ایمان کو کہ ذات مصطفیٰ محترم ہے، اس کی بیویاں بھی محترم ہیں، ان محترمات پہ انگلی مت اٹھانا، سوچنا بھی نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پہ اللہ پاک خود رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایمان والوں کو جو آخرت میں نصیب ہوں گی، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وہ رحمتیں اللہ پاک دنیا میں ان پہ نازل کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام تم پر لازم ہے۔ اور یہ کس سے؟ دل و زبان دونوں سے، تسلیمہ، زبان بھی کرے۔ ہاں ان کے لیے اگر کوئی تکلیف کی صورت پیدا کی، ایذا پہنچانے کی تم نے کوشش کی، تو پھر حدیث پاک آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھے کہا ہے، جس نے مجھے کہا ہے اس نے اللہ پاک پہ وار کیا ہے، اور پھر ایسے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے اگلی آیت آئی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ پاک کو۔ اللہ پاک کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ پاک کو تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وَرَسُولَهُ، یہ جو واہ ہوتا ہے نا، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، بس وہ ایسے ہے کہ اس نے اللہ پاک کے دل پہ، قدرت والے دل پہ تکلیف کی کوشش کی ہے، اس نے اللہ پاک پہ وار کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے ہے۔ اس لیے میں نے پہلے حدیث پاک سنا دی۔ حضور کا دل دکھتا ہے اگر حضور کے صحابہ پہ کوئی کیا کہ یسبون اصحابی، برا کہتا ہے، جو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو، وہ حضور کا دل دکھاتا ہے۔ تو ازواج مطہرات کا تو مقام ان میں بھی بڑا ہے، صحابہ اکرام میں بڑا مقام، اس لیے کہ وہ حضور کا حرم ہے۔ ان کو جو تکلیف پہنچائے گا تو کیا حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تو ان پہ کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی
اللہ کی، اللہ نے لعنت کر دی ہے، لعنہم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں لعنت کیسے ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ پاک ان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، تقوی سے محروم کر دیتے ہیں، ان کا دل تقوی سے خالی رہتا ہے موت تک، اور موت بھی تقوی کے بغیر آتی ہے، اور ان کا جو بدن ہے وہ تقوی والے اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے، دل بھی محروم، بدن بھی محروم، ظاہر بھی محروم ہو جاتا ہے اور باطن بھی محروم۔ اعمال صالحہ بدن نہیں کر سکتا، اور اخلاص نیت دل میں نہیں ہوتی، محروم ہے۔ لعنت یعنی اللہ پاک نے لعنت فرما دی، رحمت سے دور کر دینا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے۔ ذلیل کر دینے والا عذاب کافر کے لیے ہوتا ہے، مومن کے لیے نہیں ہوتا۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، دیکھو اب مضمون کو اور نکھار دیا اللہ پاک نے۔ پہلی آیت آئی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میں نے حدیث شریف کا اشارہ پیش کر دیا صحابہ کرام کا، ازواج مطہرات کا۔ اس آیت نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو المومنین المومنات کون تھے؟ صحابہ کرام، وہ لوگ جو ایذا پہنچائیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، صحابہ کرام کو، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، بغیر مکتسبو، بغیر کسی قصور کے، کوئی قصور ان پہ نہیں ثابت، کچھ بھی نہیں، فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے اٹھا لیا ہے بہتان۔ بہتان مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بات ہے ہی نہیں اور اس کو بنا لیا، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سب سے بڑا بہتان یہ ہے جو ایذا رسانی والے، ایذا پہنچانے والے لوگوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ جھوٹ باندھا تھا، زنا کا الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ جس طرح حضرت مریم پر یہودیوں نے زنا کا الزام لگایا، اس طرح جو یہودیوں کی نسل تھی اس وقت، یہ منافق، انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ، مریم اسلام کا ہے حضرت عائشہ صدیقہ، یہی کام کیا ہے، اور جو بعد میں بھی کریں گے وہ وہی ہوں گے، جب بھی کریں کوئی ایسے، وہی ہے، وہی نسل ہے، روحانی طور پہ وہی نسل ہے، جسمانی طور پہ ہو یا نہ ہو۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، یہ آیت صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں ہے۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ کھلا گناہ جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیا ہے، بہتان لاد لیا ہے اپنے اوپر۔ اب اس پہ پھر دنیا میں بھی مسئلہ قذف آیا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، 4 گواہ نہ ہوں، کسی ایمان والی عورت پہ الزام لگا دیا، گواہ نہیں پیش کر سکے، قذف، 80 کوڑے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن جو آخرت کی سزا ہے وہ فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، وہ یہی ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اس لیے اصل وہ ہیں ایمان والے جو حضور کی ذات پر، حضور کے ازواج اور حضور کے صحابہ کرام، ان سب پہ، یعنی حضور علیہ السلام، آل بیت اور صحابہ کرام،
ان سب کا حد درجہ احترام کرتے ہیں، ان کا ایمان سلامت ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ اور جو اس میں سے کسی معاملے میں بھی ایذا والا کام کریں گے، ڈنڈی ماریں گے، ان کے دل خالی، وہ اعمال صالحہ سے محروم، ان کا ٹھکانہ ذلیل کر دینے والا عذاب، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، ان پر آخرت میں بھی اللہ کی لعنت۔ تو یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب سیاق سباق اس کا سمجھ لیں، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کا سیاق سباق آپ نے سمجھا، مشہور آیات ہیں دونوں۔ یہ آیت مبارکہ بھی بہت مشہور آیت ہے، اب اس کا سیاق سباق بھی آپ سمجھ لیں کہ کوئی درود سلام پورا نہیں ہوتا اگر ازواج مطہرات کا ادب نہیں ہے، اگر صحابہ اکرام کا احترام نہیں، حضور کی ذات کا کوئی احترام اس بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔